جزا دے گا، اور اگر معاذ اللہ تو برے عمل کرنے والا ہے تو اس کو جہنم کی سزا ملے گی. اس بات پر بھی یقین ہے. جو کہ ان سب چیزوں پر یقین رکھنے والا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مومن، یقین کرنے والا، ایمان رکھنے والا، بن دیکھے ایمان لانے والا. اب ایمان رکھنا جو ہے نا، ایمان رکھنا یہ دو طرح کے تقاضے اس کی آتے ہیں. نمبر ایک، ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مومن کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. مومن کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. مجھے بھائی نے جس وقت بات کہی تھی نا کہ جب وقت لیا تھا تو اس وقت مجھے یہ عنوان میرے ذمہ لگایا تھا، وہ شاید پوسٹر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دینی تعلیم کی ضرورت و اہمیت کیا ہے ہمارے اس زمانے میں. میں اسی کی بنیاد بنا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ایمان کا عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مومن کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدے کی درستگی کے بغیر عمل کسی کام نہیں آنے والا. اب عقیدہ کی درستگی سے مراد کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں اس کا عقیدہ ستھرا ہونا چاہیے. مطلب معنی یہ ہے، یہ اس بات کا یقین کرے اور اعتراف اور اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، جس کے لیے میں سجدے میں سر جھکا رہا ہوں یہ فقط ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، رب کے سوا کسی کے لیے یہ سجدہ نہیں کروں گا. یہ پہلی صفت ذات کے بارے میں. صفات کے بارے میں کہ مالک رحیم ہے، کریم ہے، وہ جبار ہے، قہار ہے، اس کی یہ شانیں ہیں. یہ صفات کے بارے میں بھی ایمان رکھنے والا ہو، یقین کر لے. اگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں عقیدے میں فساد آ جائے تو مومن نہیں رہے گا. میں اس کی مثال ایک آپ کو عرض کر دیتا ہوں. نام لے کر یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے زمانے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھنے والے کون لوگ. عقیدہ نظریہ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا عرش پر رہتا ہے. سمجھ آئے کہ کیا کہتے ہیں؟ عرش پر اللہ رہتا ہے، یعنی رہائش کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا عرش پر ہے. ہاں، اور باقی جو ساری کائنات ہے نا، اس کے بارے میں اس کو علم ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. ذات کو معدوم کر دیا عرش کے اوپر، اور جناب والا علم کے اعتبار سے کہا کہ رب العالمین جل وعلا ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتا ہے. ہمارے ائمہ کرام نے کہا کہ یہ نظریہ درست ہے. یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا عرش پر ہے، اس لیے کہ اس سے بہت ساری کوتاہیاں لازم آئیں گی. بالفرض ایک بات، ایک سوال ہے، جب عرش نہیں تھا تو پھر اللہ کہاں تھا؟ یہ اب اہل سنت و جماعت کا نظریہ آپ کو عرض کر رہے ہیں. جب عرش نہیں تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کہاں تھا؟ تو ہم جواب نہیں دیتے ہیں، اہل سنت کے جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جب عرش نہیں تھا تب بھی، اور اب جب عرش ہے اب بھی رب العالمین جل وعلا کسی شے کا محتاج ہی نہیں. سمجھ آئے کہ یعنی وہ اپنے ہونے میں، اپنے استوا میں کسی چیز کا محتاج ہی نہیں. اور عرش مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. وہ خالق ہو کر اگر اپنے ہونے میں اپنی مخلوق کا محتاج ہوا تو رب کیسے ہوگا؟ گزارش سمجھ آئی نہیں؟ باریک سی بات ہے، لیکن عقیدہ کے اعتبار سے بڑی ضروری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو جہاں تک فرمایا اگر کسی کا نظریہ وہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے اور باقی ساری کائنات کو علم کے اعتبار سے ملاحظہ کرتا ہے، عقیدے میں فساد آ گیا نا، تو اب عالم اس کا یہ ہے جب مرنے لگے گا تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی نگاہ سے پردے اٹھائے گا. امام غزالی فرماتے ہیں اب یہ حقیقت حال دیکھے گا، یعنی اس کو یہ دکھا دیا جائے گا کہ رب العالمین جل وعلا اپنے وجود میں، اپنے ہونے میں، اپنے استوا میں اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج ہے ہی نہیں. اب وہ توبہ کرنا چاہے گا، لیکن باری تعالیٰ جل وعلا کا غضب اس پر اتنا زیادہ ہے کہ ساری زندگی اس نے غلط نظریے اور عقیدے فساد میں گزار دی ہے. اب رب العالمین جل وعلا اس سے اتنا ناراض ہے کہ ہاں وہ توبہ کا ارادہ کرے گا، توبہ کا ارادہ کرنے سے پہلے معاذ اللہ اس کی روح قبض فرما دے. گزارش سمجھ آئے کہ یہ عقیدے کا فساد. اچھا، اب اگر مسئلہ ہو جائے تو کہاں لوٹائیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یہاں سے حل کرواؤ. قرآن عزیز کی آیت پڑھ دی تھا میں نے آپ کے سامنے، کہا اللہ اور اس کے رسول سے مسئلہ حل کرواؤ. یا مثال کے طور پہ دوسری مثال دیتا ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کوئی نظریہ غلط رکھ لیا، یعنی بالفرض حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کسی بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہم جیسے یا ہم حضور جیسے ہیں، اور ساری زندگی نظریہ وہ یہی رکھتا ہے، بلکہ یہاں تک کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں کیا فرق ہے؟ نبی علیہ السلام کی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، سرکار کی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، حضور کی 1 زبان، ہماری بھی 1 زبان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کلام کرتے ہیں جیسے ہم کلام کرتے ہیں، سرکار بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، اس طرح کا نظریہ بیان کرتے ہیں، یعنی کردار بنا. اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضور کی عزت صرف اتنی کرنی ہے جتنی گاؤں کے چودھری کی جاتی ہے، بس معاذ اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس طرح کی بات. اب جب اختلاف ہوا، لیکن ایمان رکھنے والا، ایمان رکھنے والا جس وقت وہ یہ بات کہے گا نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مقام مرتبہ رسالت والا ہے، نبوت والا ہے، اور بالخصوص محبوبیت والا ہے. رب العالمین جل وعلا نے آپ کو مرتبہ محبوبیت کے فائز فرمایا ہے. تو ایسی صورت میں یہ بتا، اب جب اس کا دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوا، وہ کہتا ہے کہ ہم حضور جیسے، یہ کہتا ہے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت تلاش کی نہیں جا سکتی، تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرما دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اس کو حل کرواؤ اللہ اور اس کے رسول سے. اب جب ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضری دی، حضور ارشاد فرمائیے کیا آپ کے بارے میں نظریہ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ حضور آپ بھی ایسے جیسے کوئی عام آدمی ہوتا ہے؟ بخاری کی روایت آپ اٹھائی، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر پے در پے وصال کے روزے رکھے. وصال کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ حضور سحری سے لے کر افطار تک، سحری سے افطار تک حضور بغیر کھائے پیے رہتے تھے. جب افطار کا وقت آتا تو افطار کیے بغیر حضور رات کا روزہ شروع فرما دیتے، اور اگلے دن صبح سحر کا وقت آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سحر کیے بغیر اگلے دن کا روزہ شروع فرما لیتے، پھر افطار کیے بغیر رات کا روزہ شروع ہو جاتا. تو متواتر پے در پے کئی روز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دن رات کے روزے رکھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو معلوم ہوا کہ حضور وصال کے روزے رکھتے ہیں. وصال کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ سحر افطار کیے بغیر کئی دن تک غذا نہیں لینی. جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور ایسے کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین انہوں نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، وہ کمزور ہو گئے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب نے تمہیں دیکھتا ہوں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو، خیریت ہے؟ اس کی یا رسول اللہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ وصال کے روزے رکھتے ہیں، تو ہم نے بھی شروع کر دیے، اب یہ بخاری کا لفظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مسئلہ حل کروانے لگے. نبی علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟